باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ بیت طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرتبہ، یزیدیت مرتبہ، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، وآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ آج میں سویرے میرے ذہن وچ گل آئی ہے کہ میرا بانی نہیں نظر آتا پیا، جنوں دل نال یاد کریے تو یہی تو میرا بانی ہے، مولا نو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی 107 آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے رسول معظم مگر رحمت عالمین کے واسطے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا جی۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو اپنی مخلوق کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ اس امت پر ہمارا عظیم احسان ہے کہ ہم نے آپ جیسا نبی بھیجا ہے۔ ہم نے گزشتہ امتوں کے لیے نبی بھیجے تھے، رسول بھیجے تھے، وہ امتیں بھی ہماری پیدا کی ہوئی تھی اور وہ رسول بھی ہمارے بنائے ہوئے تھے۔ یعنی اے میرے آخری رسول، ان امتوں میں اور تیری امت میں فرق ہے، ان نبیوں میں اور تیری نبوت میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے صرف اپنی امت تک، وہ رسول تھے صرف قوم و قبیلہ تک، یعنی ان کی رسالت، ان کی نبوت محدود تھی اپنی امت تک۔ مگر اے میرے آخری رسول، تیری رسالت، تیری نبوت، تیری رحمت صرف اس امت تک محدود نہیں بلکہ تو رحمت جو امتیں گزر چکی ہیں تو ان کا بھی نبی ہے، اس لیے جو گزشتہ امتوں کے نبی تھے تو ان کا بھی نبی ہے۔ تو اب اس امت پر ہمارا عظیم احسان ہے کہ ہم نے اب جیسا نبی بھیجا ہے۔ بھئی ہم 10 دن مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، میں نے کل بھی رسول کا ذکر کیا اور آج بھی میں مقام رسول بتانا چاہتا ہوں۔ یہ امت کہتی ہے نا کہ شیعہ رسول کا ذکر نہیں کرتے، علی کا ذکر کرتے ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ ہم رسول کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ امت گزشتہ امتوں سے افضل اور تو
گزشتہ نبیوں سے افضل صرف امت اور نبوت ہی افضل نہیں بلکہ تیرے وصی گزشتہ نبیوں کے وصیوں سے افضل، تیرے نیب گزشتہ نبیوں کے نیبوں سے افضل، تیرے اصحاب گزشتہ نبیوں کے اصحابوں سے افضل، تیری کتاب گزشتہ نبیوں کی کتابوں سے افضل، گھر گزشتہ نبیوں کے گھروں سے افضل، تیری آل گزشتہ نبیوں کی آل سے افضل۔ ساری فضیلت ہی کی بات نہیں بلکہ تیرے منکر گزشتہ نبیوں کے منکروں سے بدتر، تجھ سے لڑنے والے گزشتہ نبیوں سے لڑنے والوں سے بدتر، تجھے اذیت پہنچانے والے گزشتہ نبیوں کو اذیت پہنچانے والوں سے بدتر۔ سچ تو یہ ہے کہ تیری نبوت میں شک کرنے والے نبیوں کی نبوتوں میں شک کرنے والوں سے بدتر۔ نعرہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو مجسمہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، پکار صداقت بنا کر بھیجا ہے۔ اگرچہ آپ ہماری طرف سے رحمت ہے عالمین کے واسطے، اس میں نفع یا نقصان ہر شے کو اس کے اپنے مزاج کے مطابق ہوگا۔ جس طرح بارش ہر جگہ رحمت بن کر برستی ہے مگر اثر مزاج کے مطابق ہوتا ہے، کہیں پہ انگوری اگتی ہے، کہیں پہ بدبو پھیلتی ہے۔ اے میرے آخری رسول، تیری رحمت بھی ہر جگہ پہنچے گی مگر اثر مزاج کے مطابق ہوگا، کہیں پہ یقین و ایمان کے نوری نظارے ہوں گے، یہی لوگ میرے پیارے ہوں گے، جنت کے ارد گرد تمہارے ہوں گے، کہیں پہ کفر اور شرک کے شیطانی چمکارے ہوں گے، یہی لوگ قسمت کے مارے ہوں گے، آج دلارے ہوں گے۔ تو میں عنوان ہے مقام مصطفیٰ، میں چند آیات یعنی آیات کا ترجمہ کروں گا کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے اور ہمارے رسول کی شان کیا ہے۔ اور پہلی آیت سورہ یوسف سے پڑھوں گا، سورہ نوح سے، اور جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا، تو یہ صاف واضح ہوگا کہ نبی کیا ہے اور امت کیا ہے۔ تو میرے ہمارا عنوان مقام مصطفیٰ، لیکن چند آیات ترجمہ میں کروں گا کہ عام نبی کا کیا مقام ہے اور اللہ کے آخری رسول کا کیا مقام ہے۔ تو پھر سنیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال محنت کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد یہ سوچا کہ کفر کے پتھر میں کہیں سے نرمی نہیں آ رہی، ہدایت جو ہے ابھی نقطہ آغاز پہ ہے، تو ایک مرتبہ دماغ نوح مایوس ہو جاتا ہے کافروں سے، پھر دست دعا بلند ہوتا ہے، بار الہ اس روح زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ نہ رکھنا، چونکہ ان کی آنے والی نسلیں سب کافر ہوں گی، فاسق ہوں گی۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ نبی کا باسرہ ہے، ایک ہمارا باسرہ۔ انسان کے عقیدہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن نبی کا بصرہ اس عروج پر ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اصحاب و ارحام کے پردوں کو چاک کر کے آنے والی نسلوں کے کفر ہونے کی نشان دہی کرتا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا نبی کا دیکھنا اور ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے۔ اور نبی تو آنے والی نسلوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو میرے محترم، سورہ حج ارشاد ہوتا ہے، ابراہیم آواز دو حج کے لیے، لوگ پیدل چل کر، تھوڑا جی آواز کھچتا پہ ہے، ہاں جی، آواز دو حج کے لیے،
لوگ پیدل چل کر تیز رو سواریوں پر چل کر تمہارے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم کی آواز آج سے 4000 سال پہلے بلند ہوئی. جس آواز کو سن کر ہمارے حاجی صاحبان جاتے ہیں لبیک لبیک کرتے ہوئے جاتے ہیں. لبیک تو اس وقت کہا جاتا ہے جب پکارنے والا موجود ہوتا ہے. ہماری آواز تو 1-2 میل تک نہیں جا سکتی، لیکن حضرت ابراہیم کی آواز صدیوں کو طے کرتی ہوئی ہر حاجی کی آغوش سے متصل ہو جاتی ہے. تو پھر کی آواز اور ہوتی ہے، ہماری آواز اور ہے. قافلہ مصر سے چلا نہیں، 200 میل دور کنان کا بوڑھا نبی چیخ اٹھا کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. قافلہ مصر سے نہیں چلا، 200 میل دور یعقوب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. وہاں برادران یوسف بھی موجود ہے، ان کو خوشبو نہیں آتی، لیکن نبی کی خوشبو سونگھ رہا ہے. تو پھر پتہ چلا نبی کا سونگنا اور ہوتا ہے، ہمارا سونگنا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. وادی نمل میں داخل ہوا. ایک چونٹی نے آواز دے کر کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پیمال کرتا ہوا چلا جائے. سلیمان یہ سلیمان پیغمبر چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے. تو پھر معلوم ہوا نبی کا سننا اور ہوتا ہے، ہمارا سننا اور. پھر حضرت یونس نبی 40 دن مچھلی کے شکے میں رہے. ارشاد ہوا ہم قیامت تک رکھتے اگر وہ تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے. اب اگر کوئی کہے مچھلی کے شکے میں رہ کر گل جاتے یا ان کی ہڈیاں سرما بن جاتی، پھر رکھنے کا مفہوم کیا تھا؟ اللہ قیامت تک مچھلی کے شکل میں رکھتا اگر وہ تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتے. تو پھر معلوم ہوا ہم اور ہیں، انبیاء کرام اور ہیں. ان کی صورت رحمانہ ہوتی ہے، ان کی سیرت کریمانہ ہوتی ہے، ان کی گفتار عدلانہ ہوتی ہے، ان کی رفتار عدلانہ ہوتی ہے. نبی کے نس پر بہتان نہیں ہوتا، نبی کی آنکھوں میں طغیان نہیں ہوتا، نبی کے کردار میں عصیان نہیں ہوتا، نبی کے دماغ میں نسیان نہیں ہوتا، نبی کا کوئی کام بھی زیر طریق شیطان نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلندتر ہدیہ صلوات. یہ میں نے آپ کو عام انبیاء کرام کی بات بتائی ہے. جب عام انبیاء کرام کی شان یہ ہے تو ہمارے رسول کی شان کیا ہوگی؟ بھئی جس طرح ہر پہاڑ کہتور نہیں ہو سکتا، ہر غار ہرا نہیں ہو سکتی، ہر گھر خانہ کعبہ نہیں ہو سکتا، ہر میدان کربلا نہیں ہو سکتا، ہر چادر تطہیر نہیں ہو سکتی، ہر جام جم نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر نبی خاتم نبی نہیں ہو سکتا. عام انبیاء کرام عبد ہیں، میرا رسول
عبد ہو ہے، عبد وہ ہے جس کی خلقت پہلے ہو علم بعد میں، عبد ہو وہ ہے علم القرآن خلق الانسان، علم پہلے ہو خلقت بعد میں، عبد وہ ہے جو دریا کو شق کرے، عبد ہو وہ ہے جو چاند کو شق کرے، عبد وہ ہے جو دریا کو شق کرے، عبد کرے، عبد وہ ہے جو روٹھا ہوا شباب پلٹا دے، عبد وہ ہے جو ڈوبا ہوا آفتاب پلٹا دے، عبد وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے، عبد وہ ہے جو ہدایت بھی کرتا ہے شفاعت بھی کرتا ہے، عبد وہ ہے جو دور پر جاتا ہے، عبد وہ ہے جو بساتے نور تک جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تسی سنو گے تو میں پڑھاں گا، جو تو سننا نہیں تو پھر میں دے صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اور کشتی کو بندہ چلاتا ہے تو کشتی چلتی ہے، تو نہ چلائے تو پھر کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے۔ تو تسی سنو گے تو میں پڑھاں گا، مجھے پتہ ہے کہ تسی صرف علی دے فضائل سنتے ہو، باقی تو اور شوق کو نہیں سنا تو سویر تو پھر جنہیں دن ہے پھر مولا دے فضائل سننا، رسول دی شان سن لو۔ تو میرے محترم جب رسول عرش پر پہنچے تو دو کمانے یا ان سے کم فاصلہ رہ گیا اور آواز آئی اے میرے رسول اور قریبا اور قریبا۔ تو عرب کے اصول تھا زمانے جہلیت میں کہ جب دو قبائل اکٹھے ہوتے تو دو کمانے لے جاتی، اس میں تیر رکھتے، تیر رکھ کر کھینچتے، یعنی جس کے معنی یک جان، دو کلب کہ جس سے تمہاری دشمنی اس سے ہماری دشمنی، جیسے تمہاری صلح اس سے ہماری صلح۔ تو جب اللہ نے اپنے رسول کے لیے کعبہ کو حسین کا لفظ استعمال کیا تو پھر معلوم ہوا اللہ بھی یہ کہنا چاہتا ہے اے میرے رسول صلح تمہاری ہوگی، امان ہماری ہوگی، تیر تمہارا ہوگا، کلا کمان ہماری ہوگی، کلمہ تمہارا ہوگا، کلام ہمارا ہوگا۔ تیری زبان میں، میری عمل میں میرا کردار ہے، میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے، یعنی میرا قرآن مجید تیری تفسیر ہے۔ جو قرآن میں سورہ ہے وہ تیرے ہر میدان میں تیری سیرت ہے، جو تیری سیرت ہے وہ عین مشیت ہے، جو تیری خواہش ہے وہ عین اکان ہے، جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے، جو تیرا کلمہ پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ حزیان ہے۔ اے میرے رسول جو تجھ پر یقین کامل رکھے وہ کل ایمان ہے، جو تیری نبوت میں شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ صلوات بھی پڑھے محمد و آل محمد۔ اے میرا رسول میرا کرم تیرے جمال میں ہے، میرا غضب تیرے جلال میں ہے، میرا ادب تیرے کمال میں ہے، میرا اصول تیری بہو میں ہے، میری منزل تیری روح میں ہے، سجدہ میرا، استانہ تیرا، ہاتھ تیرا، خزانہ میرا، جنت میری، پروانہ تیرا، تیرا گھر میرا گھر، میرا گھر تیرا گھر، تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں۔ اے میرے رسول تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ اے میرے رسول تو زبان ہے، میں آواز ہوں، تو سراپے نیاز ہے، میں بے نیاز ہوں۔ تو نہ ہوتا خدائی کا راز اشکار نہ ہوتا،
حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، عبادت گزار نہ ہوتا، گناہگار ہوتے، شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سورہ انفال ارشاد ہوتا ہے، اے میرے رسول سنگریزے تم نہیں پھینک رہے تھے، پھینک رہے تھے، مقام مصطفیٰ رہے تھے، سنگریزے ہم پھینک رہے تھے۔ کہنے کا مطلب جو قول رسول ہے وہ برحق ہے، جو قول رسول ہے گویا اللہ کا قول ہے، اور پیغمبر نے فرمایا میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کبھی ہم سے ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، فرمایا وہ بھی میرا حق ہے۔ تو میرا محترم اب جو رسول کہے وہ بھی حق، جو کریں وہ بھی حق۔ ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی ایک فیصلہ لے کر پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا فیصلہ کریں۔ چونکہ منافق مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سیاسی لیڈر ہے، فیصلہ میرے حق میں کریں گے، انہیں علم نہیں تھا وہ عدل و انصاف کے میزان ہے۔ اب اللہ کے رسول فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب کیا اب منافق مسلمان کہتا ہے ہم یہ فیصلہ حضرت عمر سے کرائیں گے۔ فیصلہ لے کر حضرت عمر کے پاس ہے اور کہتے ہمارا فیصلہ کر۔ اب یہودی کہتے ہمارا فیصلہ رسول اللہ کر چکے ہیں۔ جب حضرت نے سنا کہ رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، تلوار مسلمان کو واصل جہنم کیا۔ تو پتہ چلا جو رسول کے فیصلے کے بعد اگر کوئی فیصلہ کرانا چاہے گا تو وہ واصل جہنم ہوگا۔ اب اگر رسول فیصلہ کر دے انام مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر رسول فیصلہ کر دے بارش الایمان کلہ الی الکفر، اگر رسول فیصلہ کر دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہر مسلمان کا فرض ہے اس بات کو تسلیم کرے۔ چونکہ رسول چھپ کر اعلان نہیں کر رہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیں، پھر علی کو بٹھا کے نہیں، علی کو اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ علی کو اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں۔ اب دنیا الجھن میں ہے کہ پتہ نہیں مولا کی کیا مانی۔ پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پیغمبر کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ طریق نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی کریں گے۔ بستر ہمارا لے دیں گے علی، چادر ہماری اولیں گے علی، گرے گے علم اٹھے علی، کھڑے صنم گرائے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، رسالت ہماری، طریقت علی کی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، جمال ہم ہوں گے، جلال علی، کمال علی، رحمت علی، عرش کا ممور ہم ہوں گے، زمین کا لنگر علی، شیر علم ہم ہوں گے، علم کا دار علی۔ ایک جملہ مصاحب دا، حضرت مسلم دربار میں آئے، حالت کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، چہرہ زخمی۔ حاکم کوفہ کہتا ہے مسلم
امیر کو سلام نہیں کیا۔ جناب مسلم دشمن کے دربار میں جھوم کر کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، قتل کا حکم ملا، جناب مسلم کو چلے دارالامارہ کی چھت پر لے کر۔ اب جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں نہیں بلکہ ہاتھ گردن سے باندھے ہوئے ہیں۔ ادھر حسین کا قافلہ چلتے چلتے منزل سلطیہ پر پہنچا، آواز دی عباس محمل روکو، اونٹ بٹھاؤ۔ عزادار محمل رکے، اونٹ بیٹھے۔ بی بی گھبرا کر پوچھتے ہیں عباس کیا ہوا؟ شہزادی پتہ نہیں، مولا نے حکم دیا ہے۔ عزادار امام فرماتے عباس مسلح لے کر آ۔ حضرت عباس نے مسلح دیا، امام کوفہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے۔ بی بی بار بار بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، کہا علیک سلام یا سفیرۃ الحسین، اے میرے سفیر میرا بھی آخری سلام۔ عزادارو بی بی کہتے حسین کس کو سلام دیا ہے؟ امام فرماتے اپنے بھائی مسلم کو۔ بی بی کہتے میرے بھائی کہاں ہیں؟ کہا میں بہن میرے قریب آ، عباس تم بھی میرے قریب آؤ۔ حضرت عباس قریب ہے، بی بی قریب ہے۔ اب امام نے اجازت امامت کہا، بی بی کے چہرے پر پھیرا، حضرت عباس کے چہرے پر پھیرا، کوفہ کے پردے اٹھے، کہا بہن دے کچھ نظر آیا؟ بی بی کہتے ہیں بھائی ایک قیدی ہے جو دارالامارہ کی چھت پر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حسین کہتے بہن یہی تو میرا مسلم ہے۔ عزادار اب بی بی نے دیکھا کہ مسلم کی گردن دیوار پر رکھی، ظالم تلوار چلانا چاہے، مسلم نے گردن اٹھا لی۔ ظالم کہتے مسلم موت سے ڈرتا ہے، جناب مسلم کہتے موت سے نہیں ڈرتا، اپنے مولا کو آخری سلام کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں مولا کوفہ میں نہ آنا، کوفہ والے بڑے غدار ہیں۔